کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے، لیکن یاد رکھ لو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں دشمنان اہل بیت کو منوا نہیں سکتی۔ تو سمجھ آئی میری بات کی؟ نہیں میرے دوستو، آؤ اپنی اصل موضوع کی طرف۔ موضوع پتہ ہے کہ کیا ہے؟ کہ جو لوگ شیعہ کہتے ہیں کہ شیعہ کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا بدعت ہے یا کفر ہے، میں یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ لمبا ہے، کلمہ میں کہتا ہوں کہ تعصب کی عینک اتار کر قرآن کو سن لو، متعصب سے میری بات نہیں۔ اور شاہ نجف کے صدقہ سے پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر کلمے پہ آج مجلس سن گیا نا، شام تک اگر وہ بندہ شیعہ نہ بھی ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہتا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ شیعہ سنی دوستو، اب میری مجلس ذرا دین ملا کے سنیے، بات ہے کلمے پر۔ کہ اگر قرآن میں اللہ فرمائے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو تو پھر کلمے کے تین حصے۔ تو نہ لڑائی ہے، نہ کسی سے کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے۔ پھر قرآن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ قرآن میں کہے کہ دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اگر قرآن کہے کہ تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن ہے، پارہ نمبر 28 سورہ تغابن۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو میں واجب القتل۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کہے دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر قرآن کہے تین ہستیوں کو مانو تو کلمے کے تین حصے۔ کون سے پارہ کی آیت پڑھی ہے؟ 28 سورہ تغابن۔ سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن بھوپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرسئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائیکل آل کے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو پھر ذہن میں رکھنا ہے، اگر اللہ کے تین ہستیوں کو مانو تو کلمے کے تین حصے، اگر کہے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے۔ اب جس کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا وہ پوری مجلس سمجھ جائے گا۔ لو سنو قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو اللہ نے نازل کیا۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ اگر کہے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اگر قرآن کہے تین ہستیوں کو مانو تو کلمے کے تین حصے۔ اب پھر گن لو، شمار کر لو، اب پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں فآمنوا باللہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ ایک ہے، ورسولہ ایمان لاؤ اس کے رسول پہ، رسول دو ہے، والنور الذی انزلنا ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو وہ نور بولو اب، وہ نور تین، اللہ ایک ہے اس کا رسول دو اور وہ نور تین۔ اب میں نے کیا کہا تھا؟ اگر اللہ کہے دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو تو کلمے کے تین حصے۔ اب نہ کوئی لڑائی ہے، پھر کہتا ہوں نہ کوئی جھگڑا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو اور اس نور کو مانو۔ اب کوئی بھی بندہ جب اللہ پہ ایمان لائے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ، ذرا بولنا ہے لا الہ الا اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ورسولہ، جیسے اللہ پہ ایمان لائے ہو ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اب جب رسول پہ ایمان لائے گا تو کیا پڑھے گا؟ ڈرنا دے، کیا پڑھے گا؟ محمد رسول اللہ۔ سنو دنیا والو، اگر آیت یہاں رک جاتی، اگر آیت یہاں رک جاتی تو کلمہ بھی یہاں رک جاتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، اور
اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے. تم نہ مانو علی کو ہمارے لیے رہنے دو. تم نہ مانو علی کو ہمارے لیے رہنے دو، لیکن قرآن کے مطابق تم اپنے عقیدہ میں جس کو بھی نور مانتے ہو، نبی کے بعد کلمے میں اس کا اقرار تو کرو. سمجھائیے میرے بھائی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. آپ نہ مانو علی کو، لیکن قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو، نبی کے بعد اس کا اقرار تو کرو. آیت کے مطابق اپنا ایمان پورا تو کرو. لا الہ الا اللہ ایمان ہے اللہ پر، محمد الرسول اللہ ایمان ہے رسول پر. اگر آیت یہاں رہتی، کلمہ یہاں رہتا. اب آگے اللہ فرماتا ہے اس نور پہ ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے. رکھو علماء کے سر پہ قرآن، یہ نور کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی مولوی ڈنڈی مارے اور کہے یہ نور اللہ ہے، تو نہ یہ نور اللہ ہے. کیوں؟ اللہ کا ذکر پہلے ہے. ہو سکتا ہے نہ یہ نور اللہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے رسول ہے، تو نہ یہ نور رسول ہے. اللہ کا بھی ذکر پہلے ہے، رسول کا ذکر پہلے ہے، نور کا ذکر ہے بعد میں. اب ثابت یہ ہو رہا ہے نہ یہ نور اللہ ہے، نہ یہ نور رسول ہے کوئی تیسری ذات، ہے کوئی تیسری ذات. نہ مانو علی کو. اچھا، میں جس کو ابھی تک سمجھ نہیں نہ آئی، میں جٹکی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں، ترجمہ کرنے لگا ہوں. کتنی چیزوں پہ اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ؟ 3. قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں 3 بیماریاں ہیں. کتنی بیماریاں ہیں؟ ڈرنا نبی، کتنی بیماریاں ہیں؟ اگر چوتھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، تو اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. توجہ رکھیے گا، کتنی بیماریاں ہیں؟ جس کو ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی میں آسان کر رہا ہوں. کتنی بیماریاں ہیں؟ 3. ایمان کتنی چیزوں پہ اللہ کہتا لاؤ؟ 3. قرآن میں 3 بیماریاں ہیں. پہلی بیماری ہے شرک کی، کی سمجھ نہیں. پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے منافقت کی. اچھا، میں سمجھا نہیں سکا، میرے ساتھ ذہن ملا کے جملہ سننا ہے. قرآن میں کتنی بیماریاں ہیں؟ اللہ کتنی چیزوں کو کہتا مانو؟ 3. بیماریاں کتنی ہیں؟ 3. پہلی بیماری ہے شرک کی، توجہ رکھیے گا. دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی. آپ سن، قرآن ہی کہتا ہے کہ جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ. اب قرآن کہتا ہے، جس کو ابھی ترجمے کی سمجھ نہیں آئی، کہ قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم. دوسری بیماری ہے کفر کی. قرآن کہتا ہے کہ جس بندے میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد الرسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ. توجہ رکھیے گا میرے بھائی، بڑا جملہ کہہ کے سمجھا رہا ہوں، میری طرف دیکھنا. اسے محمد الرسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ. بیماریاں کتنی ہیں؟ 3. انجیکشن کتنے ہیں؟ 2. لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد الرسول اللہ علاج ہے کفر کا. اب سڑک پہ